آگے سبق کے ذیل کے جملوں کی ترکیب کرے. نیچے جو جملے دی ہیں نا ان کی کیا کرے ترکیب کرے. تنبیہ: چھٹے سبق میں جملہ اسمیہ اور 10ویں سبق میں جملہ فعلیہ کی ترکیب کی طرف کچھ اشارہ ہو چکا ہے. یہاں پر چند آسان جملوں کی ترکیب سادہ طریقے پر لکھی جاتی ہے. جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اگر اس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو نا تو اسے خبریہ کہو. جملہ خبریہ کا کیا معنی ہے؟ جس میں کہنے والے کو آپ سچ اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں. سچ جھوٹ کی خبر ہو سکتی ہے. اور کوئی بات پوچھی گئی ہو تو استفہام ہوگا جسے انشائیہ بھی کہتے ہیں. اب جملہ اسمیہ دیکھیں. حامد جالسن، حامد بیٹا ہے. حامد یہاں پر مبتدا ہے اور جالسن خبر ہے. علی رجل سخی، علی سخی شخص ہے. یہاں پر علی مبتدا ہے، رجل موصوف سخین صفت موصوف صفت خبر. ٹھیک. آگے مزید ایک جملہ ہے جملہ اسمیہ استفہامیہ کی شکل میں. من جالسن علی الکرسی، کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ من کیا ہے؟ استفہام ہے، اسم ہے نا، استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جالسن کیا ہے؟ خبر ہے. علی الکرسی، علی حرف جر، کرسی مجرور ہے، جار مجرور مل کے جالسن سے متعلق ہے. پھر جالسن آگے من استفہامیہ مبتدا کے لیے خبر ہے. کیا ہے؟ خبر ہے. آگے جملہ فعلیہ استفہامیہ کی شکل میں جملہ ہے. حل کتب زید مکتوبا الی خالد، کیا زید نے خالد کی طرف مکتوب درخواست وغیرہ یا کوئی اور خط کتابت لکھی ہے. تو حل استفہام کے لیے ہے نا حرف ہے. کتب فعل ہے، زید فاعل ہے، مکتوبا مفعول الی جر ہے اور خالد مجرور، جار مجرور مل کے مکتوبا سے متعلق کر دو یا کتبہ کے ساتھ کر دو، نو پرابلم. آگے جملہ فعلیہ ہے. الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14، لیسن 14. الفعل، فعل در حقیقت دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ماضی جس سے کام کا ہو چکنا معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ کام ہو گیا ہے. ماضی کا کیا معنی؟ گزرا ہوا زمانہ نا، پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ. جیسے آپ کے کتبہ، تو کتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا ہے، اس نے لکھا، بس ماضی قریب ہے، اس نے لکھا. دوسرا فعل مضارع ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ہو رہا ہے یا ہوگا. ہو رہا ہے تو حال والا معنی ہے، ہوگا تو استقبال والا معنی ہے. جیسے یکتب، یکتب کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے کہ وہ لکھتا ہے، یعنی اب لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا آگے. بعض علماء صرف امر حاضر اکتب کے لکھ لو کو فعل کی تیسری قسم مانتے ہیں. تو فعل کی بنیادی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. ایک ہے فعل ماضی، دوسرا فعل مضارع ہے، تیسری قسم کیا ہے؟ امر ہے. امر کو بعض علماء نے کیا کر دیا ہے تیسری قسم سمجھے، اور نہیں کیا ہے مضارع سے بنتا ہے نا، کوئی مستقل نہیں ہے. حروف اصلیہ فعل میں عموماً 3 ہوتے ہیں، جیسے کتبہ میں کاف تا حروف اصلیہ ہے. گو بعض فعلوں میں 4 بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ترجمہ، بعثرا، جعفرا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اصلی ہے، جب رباعی میں چلے جائے آپ. تنبیہ، لفظ کی حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں. مادی کا کیا معنی ہے؟ اصل مادہ، اصل میٹیریل، اصل جو چیز ہے نا مادہ ہے، حقیقت ہے، وہ 3 حرف ہے. فعلوں میں ماضی کا سیاہ واحد مذکر غائب کا ایک ایسا لفظ ہے جس میں محض ماضی کے حروف رہتے ہیں. اگر آپ کسی کلمے کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں حروف اصلیہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں، تو پھر واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھو اس کا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یہاں تک کہ مصدر اور اس کی تمام مشتقات کی حروف اصلیہ کی شناخت صیغہ مذکوری پر منحصر ہے. اس لیے اگر مصدری معنی بتلانے کے لیے اسی صیغے کو لکھ کے تو
تو مناسب ہوگا تاکہ طالب علم کو لفظ کی ماضی سے بھی واقفیت ہو جائے. پس ہم کہہ سکتے کہ کتبہ کی معنی ہے لکھنا ہے. کتبہ کا کیا معنی ہے؟ لکھنا. اگرچہ دراصل اس کی معنی ہے اس نے لکھا، کیونکہ کتبہ میں کتب مصدر والا معنی موجود ہے نا. ہاں مصدری معنی بولنے کی ضرورت ہو تو مصدری بولنا چاہیے. جیسے تعلموا الکتابۃ والقراءۃ، لکھنا اور پڑھنا سیکھو. الکتابہ کتبہ کا اور القراء قرأ کا مصدر ہے. سے حرفی ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. فعل، فعل یا فعل کی وزن پر ہوتا ہے. جیسے ضرب فعل ہے نا، اس نے مارا. سمع فعل سے ہے، فعل سے کرما ہے، وہ بزرگ ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اصلی اوزان ہے اور مزید ان 3 قسم پر آتے. پھر ہر ایک کے لیے مختلف قسم. فعل کے لیے یفعل بھی موجود ہے، یفعل بھی موجود ہے، یفعل بھی موجود ہے. اور فعل کے لیے یفعل موجود ہے، اور اسی طرح یفعل بھی موجود ہے. اور فعل کے لیے صرف یفعل موجود ہے. یفعل. ہاں تو ان کی 3 اوزان ہو گئے نا. ان کے کتنے ہو گئے؟ 6 اوزان بنتے ہیں مضارع میں، یا 5. الفعل الماضی المعروف، فعل ماضی معروف. 4 فعل ماضی کی گردان یعنی اس کی تمام سے حسب ذیل. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آسان بات ہے. واحد تثنیہ جمع اوپر لکھا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے نیچے تک جاؤ. یہ سب واحد کی بریکٹ میں کیا ہے؟ واحد. ان خانوں میں تثنیہ کے خانوں میں نیچے تک آؤ تثنیہ ہے. ہاں پھر آگے اس طرف سے کیا دیا ہے آپ کے لیے؟ مذکر، مذکر بھی دیا ہے. ہاں مؤنث بھی نیچے دیا ہوا ہے. پھر غائب، مخاطب، متکلم. تو اس اعتبار سے صیغے زیادہ بنتے ہیں نا. واحد تثنیہ جمع الگ، پھر غائب، مخاطب، متکلم الگ 3 یہ. پھر مذکر مؤنث اور کر دو، کتنے؟ 12-14 تک بات بن جاتی ہے. اب دیکھیے کتبہ، اس ایک مرد نے لکھا. کتبت کا پھر کیا معنی ہوگا؟ اس ایک عورت نے لکھا. دیکھیے مؤنث میں فرق آ گیا نا. کتبت، کتبہ، کتبتا، کتبتا. انگریزی کی پاس رہا ہے وہاں پر کتبت میں بھی ہے نا. کتبت، کتبتا، کتبتا، کتبت. پہل نہ دخل سکنا دیجی کی بیزا کتبتا سنجرا. کتبتا تثنیہ ہے نا، کتبنا جمع ہے. کتبنا حس پہلتا بھی آئی بیگن. ہاں کتبتا فعلتا. دخل من دیر بس پوری والس ضربات ضربنا. ضربا ضربو ضربتا ہوتی ہے نا. ضربا ضربا ضربو، وہ تو مذکر کی صیغہ ہے نا. ضربتا ضربت ضربتا ضربنا، یہ ہے نا. کتبت کتبتا کتبنا مؤنث کی صیغے. اب آگے مذکر کے لیے جو مخاطب ہے، کتبتا کتبتما کتبتم. کتبتی کتبتما کتبتن، یہ مؤنث کے لیے ہے. آگے متکلم کے لیے کتبت کتبت مؤنث مذکر کے لیے کہ نا. کتبنا کتبنا دونوں کے لیے کہ. پھر کتبنا کتبنا جمع کے لیے کہ مذکر یا مؤنث کوئی فرق نہیں. آگے تنبیہ کر رہے ہیں حضرت سے کہ دیکھیے کل صیغے تو 18 ہی، لیکن گردان میں صرف 14 صیغے پڑھے جاتے ہیں. علم صیغہ والے نے 13 بنائے ہیں یا اسے بھی کم، کیونکہ اتنی صیغوں میں سب کے معنی نکل آتے ہیں نا. 18 بن جاتے ہیں. پھر ہر ایک کو، پھر ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے 14 بنائے ہیں. البتہ 14 صیغوں میں بھی ایک لفظ کتب تو دو دفعہ آ جاتا ہے. مؤنث کے لیے ہے نا، ایک مذکر کے لیے، تثنیہ کے لیے. ضرورت اس کی بھی نہیں ہے، صرف ایک کتب تو کافی ہے. لیکن خاص مصلحت سے اس کی دہرانے کا رواج پڑ گیا ہے. جہاں ایسا نشان ہے نا ستارے والے نشان دی کی اسٹار، یہ ہاں وہ صیغے نہیں پڑھے جاتے. دیکھیں ابھی آپ پر کتب تو ہے نا، تو نیچے مؤنث کے لیے کتب تو کے لیے لکھا ہے نا. مطلب ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کتب تو لکھا ہے مؤنث کے سامنے. کتب تو مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، شکل میں کوئی فرق نہیں، معنی میں بھی کوئی فرق. کتبنا 2 مردوں کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے، جمع کے لیے بھی استعمال کر سکتے. تو اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے ان پر اسٹار لگانے کی کوشش کی گئی ہے.
آگے تنبیہ نمبر 3 میں کیا کر رہے ہیں کہ فعل کے ہر صیغے میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہیں، ان ضمیروں کو ضمائر مرفوعہ متصلہ کہتے ہیں، جیسے ضربہ میں ہوا ہے مثلا ضربتما۔ نمبر 4 تنبیہ نمبر 4 کتبت صیغہ واحد کتبت صیغہ واحد مؤنث غائب ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کتبت کو ما بعد کے لفظ سے ملانا ہونا تو آخر کی جو جزم ہے نا اسے نکال کر زیر پڑھیں گے، کتبت المعلمۃ المکتوبہ، یہ پڑھیں گے، آپ اسے نہیں کرو گے کتبت المعلمۃ یعنی یہ ملانے کی بات ہے۔ اگر ملا نہیں رہے نا کوئی تو پھر کیا کرے، کتبت المعلمۃ مکتوبہ نا، یا کتبت معلمۃ رسالۃ مثلا، لیکن اگر ملانا ہو تو پھر کیا کریں گے، جزم ختم کر کے زیر دے دیں گے، کیونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دینی ہونا تو کیا دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ اور جن سے کہ آخر میں الف یا واو ہو تو ما بعد سے ملانے کے وقت ان کا تلفظ نہ کرے، جسے جن سے کہ آخر میں کیا ہو الف ہو مثلا یا واو ہو تو ان کا ما بعد سے ملانے کی صورت میں تلفظ نہیں کریں، جیسے الرجلان کتبا المکتوبہ، کیا آپ یوں کہیں گے کہ کتبا المکتوبہ، یہ کہے گے نہیں کہو گی، کیونکہ التقاء ساکنین ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ الرجلان تو کہ کتبا میں آخر میں الف ہے نا، یہ الف آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ بعد والا حمزہ جو ہے نا حمزہ وصل سے با ملائیں گے، کتب المکتوبہ، اس سے لگ رہا ہے کہ ایک آدمی کا صیغہ آپ پڑھ رہے کتبا کتبا، لیکن یہ تو نہیں کرے گے الرجلان نے کتبا المکتوبہ، یہاں پر الف بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے نا، دو ساکن کا جمع ہونا بہتر نہیں۔ اس طرح الرجال کتب المکتوبہ کتب جتنے سے لگ رہا ہے کہ واحد کا صیغہ پڑھے، لیکن واحد نہیں، کیونکہ یہاں پر پیش آپ کو بتا رہے کہ یہاں پر واو ہے، لیکن واو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، تو پھر کیا ہوگا، التقاء ساکنین کی وجہ سے پڑھنا ذرا دراز ہو جائے گا نا، کون برداشت کرے گا۔ الرجال کتبوا المکتوبہ یوں کہو گے نا، ایسا نہیں کہو گے کتبوا المکتوبہ، بس ختم۔ نمبر 5 فعل اور فعل کی وزن کے افعال بھی مذکورہ گردان کے قیاس پر گردانے جائے، جناب اس پر بھی کیا کرو، گردان کرو نا، وہاں پر کیا تھا کتبا فعلا سے آئے ہیں نا، یا پر فعلا کی گردان کرو، شربا شربا شربو شربت شربتا شربنا شربتا شربتما شربتم شربت شربتما شربتن شربت شربنا۔ اس طرح سے مضارع ماضی میں کیا ہو، عین مضموم، اس کے لیے وزن ہمارے پاس کرما ہے نا، کرما کرمو کرمت کرمتا کرم نہ کرم تا کرم تما کرم تم کرم تے کرم تما کرم تن نہ کرم تو کرم نہ۔ نمبر 6 فعل فعل اور فعل یہ اوزان ماضی معروف کے ہیں، ان سب کا مجہول صرف فعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی معلوم میں تو 3 وزن ہے نا ماضی کی، اگر مجہول بنا تو صرف ایک ہی وزن بنے گا فعل، کوئی فرق نہیں رہے گا، جیسے کتب سے کتب، شرب سے شرب اور کرم سے کریم بنے گا۔ پہلی ماضی مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا بلکہ صرف مفعول آتا ہے، اور اس مفعول کو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اسی کو نائب فاعل کہتے ہیں، نائب الفاعل، کہ خود تو فاعل نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی نائب اس کی جگہ پر کھڑا ہے، فاعل کا قائم مقام اس کو کہتے ہیں نا، صد مساد فاعل، صاد مساد فاعل بھی اس کو کہتے ہیں، اور فاعل کی طرح اس کو بھی رفع دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی مرفوعات کی ایک قسم ہے، جیسے شربا اللبن، دودھ پیا گیا، تو اللبن کس نے پیا، دودھ تو پیا گیا ہے نا، دودھ خود کو پی لیتا ہے، دودھ کی کس نے پیا لیکن اس کا نام نہیں بتایا، کیونکہ تو آپ کہ دودھ پیا ہے زد، تو زد کو مار پڑ جائے گا نا، تو اس لیے مار پڑ جانے کی وجہ سے ہم کیا کرتے اس کا نام نہیں لیتے، کیا پڑی کہ مار بچانے سے ہم کہتے کہ شرب اللبن، دودھ تو پیا گیا ہے، اب آگے نہ پوچھو کہ بلی نے پیا ہے یا کس نے پیا ہے، اس جملے میں نہیں بتائے گا کہ پینے والا فاعل کون ہے، کیونکہ پھر اس کو کیا ہوگی، مار پڑے گی۔